کریں تو ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ لہذا قیامت میں بھی حساب و کتاب، سوال و جواب اللہ تعالیٰ کی بھی علمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے ہے کہ جیسے دنیا میں بے خبروں پر عذاب نہیں، ایسے ہی آخرت میں بھی نہیں۔ ہاں، مجرموں کو بتا کر، اعمال نامہ دکھا کر عذاب دیا جائے گا۔ اب انہیں بتایا جائے گا، اپنا نامہ اعمال خود پڑھیں گے، اس میں گناہوں کی کثرت دیکھیں گے، کفار جو ہیں وہ کفر کے معاملات دیکھیں گے۔ اب حجت قائم ہوگی، دنیا میں بھی بتا دیا گیا، انبیاء کو بیچ کر حجت قائم کر دی گئی، اور قیامت کے دن بھی سب کے سامنے اپنا نامہ اعمال پڑھ کے سنائیں گے، اس میں سب کچھ لکھا ہوگا۔ اب حجت قائم ہو جائے گی، اس کے بعد مجرموں کو سزا دی جائے گی۔ دو مسئلے معلوم ہوئے اس بات سے، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ بد عملی کے بغیر عذاب نہیں بھیجتا، دوسرا یہ کہ نبی کی تبلیغ پہنچے بغیر کسی کو بد عملیوں کی سزا مل نہیں سکتی۔ دو باتیں ہوگی، پہلی بات پھر اللہ بد عملی کے بغیر عذاب نہیں بھیجتا، جو قوم بد عمل ہو جاتی ہے پھر عذاب الہی آتا ہے۔ دوسری بات کہ نبی کی تبلیغ پہنچے بغیر کسی کو بد عملیوں کی سزا بھی نہیں ملتی، کہ نبی کی تبلیغ پہنچ گئی، نبی نے حجت قائم کر دی، اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اب قوم نہیں مانتی، سرکشی کرتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، اللہ کی نافرمانی میں زندگیاں گزارتی ہے، اب حجت قائم ہو چکی ہوتی ہے، پھر عذاب الہی کیا ہوتا ہے؟ مقدر ہو جاتا ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، ہر ایک کے لیے ان کے اعمال سے درجات ہیں، وہ تیرا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ ہر ایک کے لیے، چاہے وہ نیک ہو گناہ گار، اس کے اچھے اور برے اعمال کے اعتبار سے درجے ہیں، انہی کے مطابق ثواب و عذاب ہے۔ جنتیوں کو جنت میں ان کے نیک اعمال کے مطابق درجے دیے جائیں گے، اور ایسے ہی جہنمیوں کو جہنم میں ان کے برے اعمال کے مطابق مختلف درجوں میں سزا دی جائے گی۔ یہی مطلب ہے، اب جہنم میں بھی مختلف طبقے ہیں، جنت میں بھی مختلف طبقے ہیں، جیسے قرآن کریم میں منافقین کے بارے میں فرمایا فی درک الاسفل، جہنم کی سب سے نچلی تہہ، سب سے زیادہ عذاب والی جگہ ہے، وہاں پر منافقوں کو رکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جنت میں بھی کیا ہے، جو زیادہ نیک ہے، زیادہ متقی ہے، اس کا مقام جو زیادہ اعلیٰ جگہ پر ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک ہی عمل ایک شخص کے لیے زیادہ ثواب کا باعث ہے اور دوسرے شخص کے لیے کم ثواب کا باعث ہے، کیونکہ جتنا زیادہ بندے کے اندر اخلاص زیادہ ہے، جتنا تقوی زیادہ ہے، جتنی معرفت الہی زیادہ ہے، وہ عمل کرتا ہے تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اس کی مثال میں اکثر دیتا ہوں، احادیث میں بیان کی گئی ہے، اللہ پاک کے پیارے صحابی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جو ہیں، اور اللہ کی راہ میں ایک جو ہے مٹھی جو اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، تو وہ ہم اگر احد پہاڑ جتنا بھی سونا صدقہ کریں، صحابی کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ کیفیت ہے، ایک شخص کے لیے اس عمل کا ثواب زیادہ ہے، کیونکہ اس کا تقوی زیادہ ہے، اس کی معرفت زیادہ ہے، معرفت الہی زیادہ ہے، اس کے تھوڑے عمل پر بھی ثواب کیا ہے؟ زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ اچھا، ایک بات اور بھی ہے، یا حدیث پاک میں بھی ہے، قیامت میں اعمال کا بدلہ عقل کے بقدر ملے گا، جس کی عقل زیادہ ہے اسے ثواب زیادہ ملے گا۔ اب عقل سے مراد یہ نہیں ہے کہ بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، بہت بڑا ڈاکٹر ہے، عقل سے مراد یہی ہے جو معرفت الہی زیادہ رکھتا ہے۔ حدیث پاک میں تو عقل مندی جو کہی گئی ہے وہ یہی ہے جو اللہ کا خوف زیادہ کھاتا ہے، اللہ کا خوف زیادہ رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اسی طرح لہٰذا اس آیت سے ہزارہ مسائل مفسر کہتے ہیں مستنبط ہو سکتے ہیں۔ عمل کا صلہ جگہ، وقت، موقع، ضرورت کے لحاظ سے مختلف ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر عمل کا ثواب و صلہ جو ہے جگہ کے اعتبار سے، جو نیکی پاکستان میں کی جائے اتنے ثواب کا باعث نہیں ہے، اگر یہی نیکی مکہ اور مدینہ میں کی جائے ثواب زیادہ ملے گا۔ مکہ المکرمہ میں کی جائے، ٹھیک ہے، خانہ کعبہ کے پاس کی جائے، حرم میں کی جائے، حرم مکہ میں کی جائے، تو وہ ایک ہی نیکی جو آپ ہم یہاں کہہ رہے ہیں ایک بار سبحان اللہ، ایک کا ثواب ہے،
لیکن وہی ہم جا کر حرم کعبہ میں کہیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ 1,00,000 کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ادھر ہم ایک نماز پڑھتے ہیں کئی ثواب ہے، حرم کعبہ میں پڑھیں گے اللہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا، مسجد نبی شریف میں پڑھیں گے اللہ 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا، مسجد اقصیٰ میں پڑھیں گے 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو جگہ کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے، ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اچھا اسی طرح اور دوسری چیز کہ ایک تو جگہ ہوگی، دوسرا وقت کے اعتبار سے بھی کیا تو ثواب بڑھتا ہے۔ مثال کے طور پر جو نیکی ابھی ہم کر رہے ہیں اس کا ثواب اتنا نہیں جتنا ہم نے جمعے کے دن جو نیکی کی ہے۔ سید الایام ہے، ایک نیکی کا ثواب 70 کے برابر ہوتا ہے۔ اچھا وہی نیکی ہم اگر رمضان میں کرتے ہیں ثواب اور بڑھا دیا جاتا ہے، وہی نیکی ہم لیلۃ القدر میں کرتے ہیں ثواب اور بڑھا دیا جاتا ہے، اچھا شب برات میں کرتے ہیں ثواب اور بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو وقت کے اعتبار سے بھی کیا ہوتا ہے، ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اچھا اسی طرح ایک جو موقع اور ضرورت کے اعتبار سے ثواب بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ پر مساجد تو ماشاءاللہ کثرت سے ہے، اب وہاں پر کنواں نہیں، میٹھا پانی کا کنواں نہیں، وہاں پانی کی حاجت ہے، ہر بندہ کہ میں مسجد بناؤں، مسجدوں کی اب حاجت نہیں، مسجد بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اب وہاں جو بندہ کنواں کھدوا کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اللہ اسے ثواب زیادہ عطا فرمائے گا۔ جیسے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا وصال ہوا، حضور کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ میں کون سا عمل کروں جو سیدھا میری والدہ کو ثواب پہنچے؟ اس وقت میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا، حضور نے فرمایا البئر، کنواں، تو آپ نے کنواں کھدوایا اور مسلمانوں پر وقف کر دیا، اوپر لکھا حاضی لأم سعد، جب تک مسلمان پیتے رہیں یا اللہ اس کا ثواب میری ماں کو پہنچتا رہے۔ تو جہاں جس چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے تو اللہ ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اچھا ایسے ہی ایسے علماء نے یہ بھی استدلال فرمایا ہے کہ جنات جو ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے، یہ مسلمان متقی پرہیزگار جنات ہیں وہ بھی کہیں جنت میں جائیں گے، کیونکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نیک اعمال کرتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں جنات، تو وہ بھی جنت میں جائیں گے، کیونکہ جہاں سب کے لیے درجات فرمایا گیا ہے، اور کل میں جنات بھی کل تمام کے تمام جو نیک اعمال کرنے والے ہیں ان کے درجات ہیں، تو کل کے اندر تمام کے اندر جنات بھی کیا ہیں، شامل ہیں۔ جس طرح نیک اعمال ایمان لا کر مسلمان انسان جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، تو جنات بھی ایمان لا کر نیک اعمال کر کے جنت میں ضرور داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا عمل کرنے کی توفیق